تو میں عرض کر رہا تھا کہ ابلیس لعین جن ہے، وہ فرشتہ نہیں ہے، کیونکہ فرشتوں کے متعلق قرآن مجید فرقان حمید میں ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ سورہ تحریم آیت نمبر 6 28واں پارہ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، فرشتے جو اللہ انہیں حکم دیتا ہے وہ اس میں نافرمانی نہیں کرتے، اور جس کام کا حکم دیا جاتا ہے وہ وہی کرتے ہیں۔ تو اگر ابلیس لعین فرشتہ ہوتا تو اللہ کی نافرمانی کیوں کرتا، آدم علیہ السلام کی توہین کیوں کرتا؟ لہذا قرآن اور احادیث طیبہ سے یہ بات واضح ہوئی کہ ابلیس لعین فرشتہ نہیں ہے، وہ جن ہے۔ It was mentioned in the previous clip that Shaitan is from the jinn and he is not an angel. One evidence regarding this is in the noble Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala states in Surah Al-Tahrim, verse 6, they do not disobey Allah in what He commands them, and they do exactly what they are commanded. This is mentioned regarding the angels. The angels do not disobey the command that Allah subhanahu wa ta'ala gives them, and whatever they are commanded to do, they carry it out exactly. Therefore, if Shaitan had been an angel, then why would he disobey Allah? Why would he insult Sayyidina Adam alayhi salam? Hence we see from this verse of the Qur'an, it becomes clear that Shaitan is not an angel, but he is from the jinn. ابلیس لعین نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، لہذا جب کبھی کوئی مومن سجدہ کرتا ہے تو ابلیس لعین کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ مسلم شریف حدیث نمبر 81، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بنی آدم یعنی انسان آیت سجدہ پڑھتا ہے اور پھر سجدہ کرتا ہے تو شیطان وہاں سے روتا ہوا چلا جاتا ہے اور کہتا ہے ہائے افسوس، ابن آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تو اس نے سجدہ کر لیا، سو اس کے لیے جنت ہے، اور مجھے سجدے کا حکم دیا گیا تو میں نے نافرمانی کی، سو میرے لیے جہنم ہے۔ Shaitan refused to prostrate. Therefore, whenever a believer performs prostration in the cause of Allah subhanahu wa ta'ala, it causes a great pain to Iblis. There is a hadith in Sahih Muslim, hadith number 81. It is narrated from Sayyidina Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu that the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam said, when the son of Adam recites a verse of prostration and then prostrates, Shaitan withdraws weeping and says, woe to me! The son of Adam was commanded to prostrate and he prostrated. So for him is paradise. And I was commanded to prostrate but I disobeyed. So for me is the fire. اس حدیث پاک میں اس بات کا ذکر ہے جب انسان آیت سجدہ پڑھتا ہے اور سجدہ کرتا ہے تو یہ بات یاد رکھیں کہ آیت سجدہ پڑھنے سے یا سننے سے سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے۔ فوراً کریں تو یہ افضل ہے، اور بعد میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن بھی یاد رکھنا چاہیے اور یہ سجدہ ضرور کرنا چاہیے۔ سجدہ تلاوت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں۔ اس میں ہاتھ اٹھانے نہیں ہیں، ہاتھ باندھنے نہیں ہیں، صرف اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں۔ سبحان ربی الاعلی 3 دفعہ 5 مرتبہ یا طاق مرتبہ دوسری کسی تعداد میں 3 5 7 9 11 جتنا چاہیں پڑھ لیں، اور پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں۔ سجدہ کرنے کے بعد اتحیات نہیں پڑھنی، سلام نہیں پھیرنا، کھڑے ہو کر سجدے میں جائیں اور پھر سجدہ کر کے دوبارہ کھڑے ہو جائیں، یہ افضل ہے۔ بیٹھے بیٹھے سجدے میں جا سکتے ہیں اور سجدہ کر کے دوبارہ بیٹھ سکتے ہیں۔ ایک ساتھ ایک سے زائد سجدے بھی کر سکتے ہیں، جیسے کسی نے پورا قرآن پاک مکمل کیا، 14 سجدے اس پر ہیں تو ایک ساتھ وہ 14 سجدے کر سکتا ہے۔
So we see from this blessed hadith that when a servant recites a verse of prostration and then prostrates, this causes a great sorrow and distress to shaitan. Remember that by reciting or hearing a verse of prostration, the sajda, the prostration, becomes wajib, becomes obligatory. Performing it immediately is more virtuous. However, it can also be performed later, but we must perform it at some point. The method of performing sajda tilawah is that one should stand and say Allahu Akbar and go directly into prostration. In this prostration, the hands are not to be raised and they are not to be folded. One simply says Allahu Akbar and goes directly into sajda, into prostration, and then recites Subhan Rabbiyal A'la, either 3 times or 5 times or any odd number. Once this is performed, then the person should stand up directly by saying Allahu Akbar. After performing the sajda, there is no tashahhud and there is no salam. One just goes directly into sajda by saying Allahu Akbar and then comes directly up, and the sajda is finished. It is more virtuous to start the sajda tilawah from the standing position and to end in the standing position. However, it is also permissible to start sajda in the sitting position, and once the sajda is complete, to come back up into the sitting position. Additionally, more than one prostration can be performed at once, meaning if a person finished the whole Qur'an, then at the end they can perform all 14 prostrations at once. आगे इरशाद फरमाया वक़ुलना या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नह, और हमने फरमाया ए आदम, आप और आपकी ज़ौजा इस जन्नत में रहें, वकुला मिन्हा रगदन हैसु शि'तुमा, और खाओ इसमें से बेरोक टोक जहां आपका जी चाहे, वला तक़रबा हादिही शजरा, मगर इस दरख्त के पास न जाना, फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन, कि हद से बढ़ने वालों में से हो जाओगे. Then Allah subhanahu wa ta'ala said, وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا. And we said, O Adam, dwell you and your wife in paradise, and eat from it freely wherever you wish. وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. But do not go near this tree, otherwise you will become among those who exceed the limit. इस आयत करीमा में इस बात का जिक्र है कि फिर अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जन्नत अता फरमाई, और फिर जन्नत में अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम की बाईं पसली से हजरत हव्वा को पैदा फरमाया, और इन दोनों को हुक्म दिया गया कि जन्नत ही में रहो, खाओ पियो बिला रोक टोक, जहां जी चाहे जाओ, हाँ इस दरख्त के करीब मत जाना और इसका फल मत खाना, वरना तुम हुदूद को क्रॉस कर जाओगे, यहाँ तक आपकी हद है, इससे आगे मत बढ़ना. फ़अज़ल्लहुमा अश-शैतानु अन्हा, तो शैतान ने जन्नत से उन्हें लग़ज़िश दी. In this blessed verse, it is mentioned that Allah subhanahu wa ta'ala granted paradise to Sayyidina Adam alayhi salam. Then in paradise, Allah subhanahu wa ta'ala created Hawa from the left rib of Adam alayhi salam. Both of them were commanded to live in paradise and eat and drink freely, going wherever they wish without restriction. However, they were told not to go near that tree and not to eat its fruit. Otherwise, they would cross the limits. This was the boundary set for them, and they were instructed not to go beyond this.